اسلام نے انسانیت کی رہنمائی کے لیے بہترین اصول زندگی کا کوئی بھی شعبہ وہ دیے۔ اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 انبیاء دنیا میں بھیجے انسانوں کی رہنمائی کے لیے، اور آخری ہدایت کے لیے رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ تعالیٰ کے محبوب بھی ہیں اور وجہ تخلیق کائنات بھی ہیں اور انسان کامل۔ وہ احسان دانش کا کمال کا شعر ہے کہ آب و گل میں مدتوں آرائشیں ہوتی رہیں اور تب کہیں ایک آدمی کونین کا حاصل بنا۔ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے، کائنات بھر کے انسانوں کی رہنمائی کے لیے، وہ زندگی کا کوئی بھی شعبہ ہو، ایسے اصول وضع فرما دیے، ایسی رہنمائی فرما دی کہ ایک عام انسان سے لے کر ایک سربراہ مملکت تک، ایک تاجر سے لے کر ایک استاد تک، ایک گھر کے بیٹے سے لے کر خامن تک، زندگی میں جتنے بھی، کوئی ایک عام سپاہی سے لے کر ایک جرنیل تک، فوجی سربراہ تک، ایسے رہنما اصول بیان فرما دیے اور ایسی رہنمائی فرمائی جو تا قیامت انسانوں کے قلوب و اذہان کو منور کرتی رہے گی، روشن کرتی رہے گی، رہنمائی کرتی رہے گی۔ آج ہم ایک انتہائی اہم موضوع پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں۔ یہ ہے اسلام کے اصول تجارت۔ حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کی روشنی میں اللہ کریم نے قرآن حکیم میں جو تجارت کے اصول بیان فرمائے وہ اس آیت سے ہمیں ملتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم۔ اے ایمان والو، تم ایک دوسرے کا مال چوری، دھوکہ دہی، جوا، سود اور دیگر حرام طریقوں سے نہ کھایا کرو، البتہ جو مال تمہیں باہمی رضامندی کے ساتھ تجارت کے ذریعے حاصل ہو وہ تمہارے لیے حلال اور جائز ہے۔ ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جو دیانتدار تاجر ہے قیامت کے روز وہ انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ مکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی اعلان نبوت نہیں فرمایا، صادق و امین کی شہرت اطراف و اکناف عالم میں پھیل چکی تھی۔ مکہ کے باہر تجارتی میلہ لگا ہوا تھا، یمن کے کچھ وہاں پہ تاجر آئے ہوئے تھے۔ جب وہ یمن سے روانہ ہوئے تو ان تاجروں کا جو مالک تھا، جو ان کی ہیڈ آف انڈسٹری ہوگا یا کاروبار کا بڑا سربراہ سیٹھ تھا، اس نے کہا تم مکہ جا رہے ہو، وہاں پہ جا کے تم نے اونٹ خریدنے ہیں اور کوشش کرنا کہ صرف تم اونٹ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر مل جائیں ان کا مال خرید کے لانا، کیونکہ ان کے بارے میں میں نے سنا ہے کہ وہ سب سے زیادہ دیانتدار ہیں۔ وہ لوگ آئے، 2 روز تک وہ پوچھتے رہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ابھی جو جانور تھے وہ نہیں پہنچے منڈی میں۔ تیسرے روز انہوں نے پتہ کیا تو پتہ چلا کہ یہ جو اونٹ کھڑے ہیں، یہ 20 اونٹ یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں۔ اتفاق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی کام پڑ گیا، آپ نے اپنے خادم سے فرمایا کہ یہ اونٹ ہیں 20، میں کام سے جا رہا ہوں، اگر میری غیر موجودگی میں تمہارا کسی سے سودا ہو جائے تو اس میں 19 اونٹ تو بالکل ٹھیک ہیں، ایک اونٹ جو ہے اس کے پاؤں میں کوئی کمی ہے، وہ غالباً تھوڑا سا لنگڑا ہے، تو جب تم اونٹ دینے لگو تو یہ جو 20واں اونٹ ہے یا تو اس کی قیمت آدھی لینا اور یا لوگوں کو پہلے بتا دینا کہ یہ اونٹ اس طرح کا ہے اور اس میں یہ کمی یا کمزوری ہے۔ اتفاق سے غلام کو یاد نہیں رہا، وہ لوگ آئے، انہوں نے 20 اونٹ ایک ہی قیمت پہ خریدے اور چل دیے۔ نبی عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے قربان جائیں، واپس تشریف لائے تو ملازم نے، اس خادم نے کہا کہ یہ 20 اونٹ بک گئے اور یہ قیمت ہے۔ آپ نے پوچھا کہ تم نے ان کو بتا دیا تھا کہ ایک اونٹ بیچ میں جو ہے اس کی ٹانگ میں کوئی نقص ہے؟ کہا کہ میں تو بھول گیا تھا، میں تو سرکار مجھے یاد نہیں رہا۔ آپ نے کہا یہ تو بڑا ظلم ہو گیا، تو بڑی غلطی ہو گئی، یہ تو دیانتداری کے تقاضوں کے خلاف ہے۔ آپ گھوڑے پہ سوار ہوئے اور وہاں سے چلتے ہوئے 1 رات اور 1 دن کا سفر طے کر کے آپ یمن کے راستے میں ان کو جا لیا اور جا کے ان سے پوچھا کہ یہ اونٹ آپ نے کس سے خریدے ہیں؟ انہوں نے کہا ہم نے محمد بن عبداللہ جو تھے ان کے یہ ملکیت سے اونٹ خرید کے لائے ہیں۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا تعارف کرایا اور کہا اس میں ایک اونٹ جو ہے اس کی ٹانگ میں کوئی کمی ہے، اگر تم چاہو تو اس کو آدھی قیمت کا خرید لو یا میں تمہیں پیسے واپس کرتا ہوں اور یہ اونٹ واپس دے دو۔ انہوں نے پیسے لے لیے اور اونٹ واپس کر دیا۔ یہ وہ روشن راہیں ہیں جن کو اختیار کرنے کی آج ہمارے معاشرے میں ضرورت ہے۔